ایجپشین سویلائزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ کانسیپٹ پریویل کرتا تھا، عورت ایک شیطان کا ہتھیار ہے، یا بچیوں کو اسی لیے ایبورشن کرواتے ہیں کہ آگے جا کر کے یہ ہمارے لیے فائنینشیل برڈن بنے گی۔ ایک سازش رچی عورت کے خلاف کہ عورت کو ہاتھ میں چوڑیاں پہنائی جائیں، ناک میں نتھنی ڈالی جائے، پاؤں میں پائل ڈالے جائے۔ 132 ملین لڑکیاں آؤٹ آف اسکول ہیں، تب تو عورت کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا گیا۔ وہاں پر پردہ ہو، مرد اور عورت دونوں ساتھ میں کام نہیں کر سکتے، جہاں پر کہ عورتیں مردوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو مقام مرتبہ دیا جائے۔ السلام علیکم، آج میں عورتوں کے حقوق پر بات کروں گا۔ جب ہم گریک سویلائزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ گریک سویلائزیشن کے اندر عورت کو معاشرے کے اندر ایک نحوست سمجھا جاتا تھا۔ ایجپشین سویلائزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر تو یہ کانسیپٹ پریویل کرتا تھا کہ عورت کو انسٹرومنٹ آف ڈیول سمجھا جاتا تھا، کہ عورت ایک شیطان کا ہتھیار ہے، یعنی کہ عورت ایک فتنے کی جڑ ہے۔ یہ چیز بائبل کے اندر بھی مینشن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بھی مجبور حوا نے کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچے پیدا کرنے کے درد کی سزا بھی اسی گناہ کی وجہ سے دی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا نافرمانی کرنے پر۔ لیکن قرآن مجید بالکل ہی اس کے برعکس بات کرتا ہے کہ اس گناہ کے اندر دونوں ہی ایک جتنے ملوث تھے، اور انہوں نے توبہ کی اس گناہ کے اوپر، اور اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف بھی کر دیا تھا۔ مختلف تہذیبوں اور دوسرے مذاہب کے اندر ملتے ہیں کہ عورت ایک نحوست کی اور فتنے کی علامت ہے، اور ہم جب عرب سویلائزیشن کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جب جاہلیت کا زمانہ تھا تب جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ دفنایا جاتا تھا بچی کو۔ کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بچیوں کو اسی لیے ایبورشن کرواتے ہیں کہ ہمیں اس کی پرورش کرنی پڑے گی، اور آگے جا کر کے یہ ہمارے لیے فائنینشیل برڈن بنے گی، اور بیٹے کو ایک سرمایہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک فائنینشیلی سپورٹ بنے گی اور بنے گا، اور بیٹی ہمارے اوپر ایک فائنینشیل برڈن بنے گا کہ اس کو پال پوس کر بڑا کر کے اس کو دہیج دینا پڑے گا، اسی لیے اس کا ایبورشن کروایا جاتا ہے۔ عورت کا مقام اسلام نے کئی جگہوں پر مرد سے بھی اعلیٰ رکھا ہے۔ جب والدین کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو عورت کا مقام جو ہے، ماں کا مقام باپ سے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ عورت کا مقام اتنا اعلیٰ رکھا، اور جب اولاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو بیٹی کا مقام اعلیٰ رکھا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو، دو بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کر کے اس کو تعلیم دے کر کے شادی کرواتا ہے تو وہ دو بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بنیں گی۔ اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی باپ دو بیٹیوں کو پال پوس کر کے ان کو تعلیم دے کر کے بڑا کر کے ان کی شادی کرواتا ہے تو اس کو وہ شخص قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، میرے ساتھ اس طرح سے قریب ہوگا۔ کہ اولاد میں بھی اسلام نے بیٹی کو بیٹے کے اوپر فوقیت دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اتنی ان ایکویلٹی، جینڈر ان ایکویلٹی کیوں ہے، سیکنڈری کلاس کیوں رکھا گیا ہے عورتوں کو؟ تو جب ہم ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں، ہزاروں سال پیچھے جا کر کے ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی صورتحال نہیں ملتی ہے۔ عورت کو لیکن بہت عزت اور احترام اور مقام مرتبہ دیا جاتا تھا۔ تو کچھ ڈیول مائنڈ لوگ تھے، شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے ایک مشاورت کی اور مشورہ کر کے ایک سازش رچی عورت کے خلاف کہ اس کو ڈیگریڈ کیسے کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک ٹیکنیک ایجاد کی کہ زیورات کا کانسیپٹ دیا کہ عورت کو ہاتھ میں چوڑیاں پہنائی جائیں، ناک میں نتھنی ڈالی جائے، پاؤں میں پائل ڈالے جائے۔ ناک میں نتھنی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کوئی جانور ہوتا ہے، زوراور جانور ہوتا ہے جو قابو میں نہیں آتا ہے، اس جانور کو ناک میں نتھنی ڈالی جاتی ہے کہ وہ قابو میں آ جائے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہ زیور ایجاد ہوا کہ عورت کے ناک میں نتھنی ڈالی جائے، ایک علامت خوبصورتی کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا اس کو، اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائی گئی اور پاؤں میں پائل، کہ جس طرح سے غلاموں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لائی جاتی ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، تو عورتوں کے ساتھ بھی ٹھیک اسی طرح کا رویہ اور اختیار کیا گیا کہ تاکہ یہ بھی ذہنی طور پر غلام بن جائیں، یہ
انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار بن جائے. تو اسی چیز میں وہ ڈیول مائنڈ لوگ تھے، ٹیکنیک کو اپنایا اور کامیاب ہو گئے، اور عورتوں نے ان زیورات کو بطور خوبصورتی اپنانا شروع کیا اور استعمال کرنا شروع کیا. لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی کہ ان کو ذہنی طور پر انفیریور، یعنی کہ ان کو ذہنی طور پر ڈیگریڈ، غلام بنایا جائے. کنٹمپریری سچویشن آف دی وومن. آج کے دور کے اندر عورتوں کی کیا صورتحال ہے؟ جینڈر آج کے دور کے اندر بھی ہمیں دنیا کے کئی علاقوں کے اندر جینڈر ان ایکویلٹی ملتی ہے. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک سروے کے تحت بتایا گیا کہ 47% عورتوں کی کار کریشز کے اندر انجریز ہوتی ہیں. وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو کار کے اندر جتنے بھی سیفٹی فیچرز بنائے گئے ہیں وہ مردوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، عورتوں کو مد نظر رکھ کے نہیں بنائے گئے ہیں. سروے کے تحت 12 ملین ایک سال کے اندر کم عمر لڑکیوں کی شادی کروائی جاتی ہیں، اور 33,000 کم عمر لڑکیوں کی ایک دن میں شادیاں کروائی جاتی ہیں دنیا کے اندر. صرف اس لیے والدین کرتے ہیں کہ ان کے اوپر سے ان لڑکیوں کا فائنینشیل برڈن ہٹ کر کے کسی اور فیملی پر پڑے. اور اسی طرح سے جو بیٹے ہوتے ہیں ان کو سرمایہ سمجھا جاتا ہے، اور بیٹیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر فائنینشیل برڈن ہے، ان کی جلدی کم عمری میں شادی کروائی جائے. ایک ورلڈ بینک کا سروے ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر عورتیں 40 بلین آورز، یعنی کہ 40 ارب گھنٹے ایک سال کے اندر صرف دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر کے گھر پر لے آتی ہیں. اتنا ان کے اوپر برڈن ہے کہ 40 ارب گھنٹے عورتیں خرچ کرتی ہیں ایک سال کے اندر دور دراز علاقوں سے پانی بھر کر کے گھر تک لانے میں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دور دور علاقوں سے جا کر کے لکڑیاں اور پانی لے کر آئیں گھر تک. ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سروے ہوا تھا کہ جس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ 132 ملین لڑکیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. اتنی تعداد کے اندر لڑکیاں اسکول جانے سے محروم ہیں. سالوں تک تو عورت کو گھر کے اندر قید کر کے رکھا گیا، اس سے کام نہیں کروایا جاتا تھا. لیکن جیسے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یوں سمجھا جاتا تھا کہ عورت کی کوئی کام کرنے کے لائق نہیں ہے، باہر کا کام عورت سے نہیں سنبھالا جائے گا. لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، جب سارے مرد جنگ پر تھے، تو پیچھے سے آفیشل ورک کو عورتوں نے سنبھالا تھا. 6 سال تک جنگ چلی، اور اس کے بعد جب مرد واپس آئے، عورتوں کو گھروں واپس کرنا چاہا، تو عورتوں نے بغاوت کر دی کہ ہم بھی کام کر سکتے ہیں. ہم نے جنگ کے دوران پورا پیچھے سے سسٹم ہم نے سنبھالا، کور کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کام کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد میں عورتیں باہر نکلنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ ہم بھی کام کر سکتی ہیں. 1945 کے بعد تو اس کے بعد عورتوں کو یہ حق ملا کہ وہ بھی کام کر سکتی ہیں. لیکن اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ عورت کام کر سکتی ہے، لیکن سیکس سیگریگیشن ہو، وہاں پر پردہ ہو. مرد اور عورت دونوں ساتھ میں کام نہیں کر سکتے، ان کا بالکل ہی الگ سے سسٹم بنایا جائے. ایک میڈیکل کی فیلڈ کے اندر دیکھا جائے تو عورت ہی عورت کا علاج کرے، مرد ہی مرد کا علاج کرے. اور ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر عورت کو پڑھائے، مرد کو پڑھائے. یہ ایک سیکس سیگریگیشن کا خیال رکھ کر کے چلیں گے تو معاشرہ فتنے اور برائی سے بچ سکتا ہے. اس پورے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، لیکن وہ مردوں کے برابر حقوق کی ڈیمانڈ نہ کریں، بلکہ وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کریں کہ ہمارے لیے جو صحیح حقوق ہیں ہمیں وہ حقوق دیے جائیں، نہ کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں. کیونکہ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ عورتیں مردوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو مقام مرتبہ دیا جائے، ان کو ایک پروٹیکشن دی جائے، اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے مردوں سے زیادہ، مردوں سے بڑھ کر. اور کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ ہماری لاجک کہتی ہے کہ مردوں کو فوقیت دی جائے. اس کا یوں مطلب نہیں کہ وہ صرف اپنا حکم اور اپنی مرضی چلائے گا، بلکہ جو اس فیملی کے اندر صحیح فیصلے ہوں گے، سب کے فائدے مند ہوں گے، سب کے لیے صحیح فیصلے ہوں گے، وہی فیصلے لے کر کے مشاورت کے ساتھ فیصلے لے کر چلے گا. تو یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ وہ حقوق مانگیں کہ جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے صحیح ہے. اٹ مینس ڈیٹ ایز اے ہول جب ہم دیکھتے ہیں
تو مرد اور عورت کو ایکولی ٹریٹ کیا گیا ہے اسلام کے اندر.